أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور سیکھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ ہماری کوشش اور آمد کو قبول کرے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے آج کا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع 100 آیت تک 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ، اللہ ضرور بر ضرور تمہارا امتحان لے گا کسی نہ کسی چیز کے ذریعے۔ میں نے سائد آگے کہہ دیا کہ شکار کے ذریعے، جس وقت احرام میں ہوتے ہو۔ امتحان پر زندگی پوری امتحان ہے، اس پر ہم جمعے میں بھی بات کر چکے ہیں، اس لیے اس کو میں نے جمعے کے بیان میں رکھ لیا تھا تاکہ اس آیت کو بیان کرنے کے سمجھنے کے سلسلے میں ہمیں ادھر تھوڑا ٹائم لگے، جمعے میں بیان ہو جائے۔ زندگی پورا امتحان ہے، زندگی کا ہر پہلو امتحان ہے۔ مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی جو شیئر کرنا جمعے میں نہ کر سکا، ابھی کر دیتا ہوں۔ ہماری عموماً غلط فہمی ہے، ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، دکھ میں، بیماری میں، تنگی میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑے امتحان میں ہے، اور کسی کو اگر صحت میں، خوشحالی میں، خوشی میں دیکھتے کہتے ہیں اس پر بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو ہماری ناپختہ فہم کے یہی حال ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں مصیبت میں جو بندہ ہے یہ چھوٹے امتحان میں ہے، جو نعمت میں ہے یہ بڑے امتحان میں ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا یہ چھوٹا امتحان ہے، نعمت ملی تو اس پر شکر کرنا یہ مصیبت سے بڑا امتحان ہے۔ مصیبت میں تو یہی ہے نا، کوئی چیز چھن گئی، آپ صبر کر کے بیٹھ کے بھی اللہ کی تھی اللہ نے لے لیا، یہی صبر ہے نا۔ لیکن نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء سے اللہ کی اطاعت میں لگ جانا ہے، اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا۔ اس کے کتنے ہی پہلو ہیں۔ فرمایا مصیبت میں صبر سے بڑا امتحان نعمت میں شکر پر ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ، اللہ ضرور بر ضرور تمہیں آزمائے گا، من الصید، شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس کو پہنچ رہے ہوں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی۔ پوری آیت کر لوں پھر سمجھ آئے گی۔ لِیَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، مَن یَخَافُ بِالْغَیْبِ، کون ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ یہ بیان ہو رہی ہے کیفیت احرام کی حالت میں، ویسے تو شکار منع نہیں ہے، احرام کی حالت میں شکار کی پابندی، زمین کا شکار سارا بند، سمندری شکار کی اجازت ہے احرام، جب احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تمہارا امتحان لے گا، شکار اتنا آسان ہوگا تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے شکار تک۔ علماء فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ جا رہے تھے، کسی گھونسلے میں انڈے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تو شکار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی تو شکار ہے، آپ ہاتھوں سے، وہ شکار اتنا آسان کہ آپ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، اور وہ شکار جو تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے اور گولی سے شکار ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں شکاروں کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے گا، دونوں شکاروں کا اللہ موقع پیدا کرے گا، جیسے وہ مچھلی والوں کے تھے موقع، جو سمندر کنارے
قوم آباد تھی، بستی آباد تھی، اور ان پر اللہ نے اس نبی کے ذریعے حکم نازل کر دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا بھی مچھلی کا۔ اب جب ہفتے کا دن آتا تھا تو وہ پانی کی سطح کے اوپر تیر رہی ساری، اور جب ہفتہ گزر گیا تو نیچے چلی گئی، پھر نظر ہی نہیں آتی کوئی، اور جن کی روٹی روزی ادھر ہی لگی ہو اس کے منہ میں تو پھر رال ٹپک رہی ہے دیکھ کر کہ یار یہ کل تو نظر نہیں آنی، آج ہے، کوئی بہانہ ایسا ہو کہ اس کو قابو کر لیں۔ تو اصل میں وہ امتحان ہے۔ فرمایا یہ امتحان اللہ لیتا ہے، بندے کو موقع دیتا ہے، کس لیے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ دکھا دے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں، یہ بندہ کتنے پانی میں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، یعنی اللہ جتوا دے، جنا دے، لوگوں کو دکھا دے۔ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، کہ کون اللہ سے دیکھے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ دیکھے تو سارے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت کا منظر ایک بیان ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا مشرکین سے، لاؤ کدھر ہے تمہارے وہ شریک جو میرے دنیا میں تم نے شریک بنائے ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے قیامت کے دن کہیں گے نا 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 ہم گواہی دیتے تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب سامنے آ گیا دیکھ کر تو سپاہی کے سامنے قانون کی خلاف ورزی کو نہیں کرتا، وہ تو رب کائنات ہے۔ تو فرمایا امتحان اللہ تمہارا لے رہا ہے کہ تم بن دیکھے اللہ کو کیسے ڈرتے ہو، یہ امتحان ہے۔ بالغیب، غیب میں، اور اسی غیب سے غیبت نکلی ہے۔ کوئی چلا گیا اس کی پیٹھ پیچھے آپ نے اس کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کرنی ہے، یا ایسی بات کرنا کسی کے جانے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں، کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری محسوس ہو۔ غیبت اسی سے، غیب سے غیبت ہے کہ بندہ غیب ہے، آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا تو محبوب مشغلہ ہی یہی ہے، فلاں کے بارے میں، فلانی کے بارے میں۔ یہ بڑا محتاط ہے۔ ایک تو اس بندے کی غیبت ہو رہی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، دوسرا اس کو دیکھے بغیر اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی۔ من یخاف بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے۔ کون ہے ایمان والا جو اللہ کو بن دیکھ کے ڈرتا رہتا ہے؟ یہی حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو نصیحت کی تھی کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا دیکھو جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا تو اللہ سے چھپ کر لینا۔ اس نے کہا جی اللہ سے چھپ کون سکتا ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کوئی اور نصیحت کرے قابل عمل نہیں۔ فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی بادشاہی سے نکل کے کر لینا، کائنات میں ساری اللہ کی بادشاہی ہے۔ فرمایا جب گناہ کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا رزق نہ کھانا، بھئی رزق تو ہے ہی سارا اللہ کا۔ تو جس کے من میں بیٹھ گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، کائنات کا وہی خالق ہے، کائنات کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، پھر وہ جب اتنا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہمارے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ سپاہی کے کھڑے ہوتے ہوئے ٹریفک کا اشارہ کاٹ کر گزر جائیں کہ ہمارا چلان ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ تمہارا ضرور امتحان لے گا کسی نہ کسی چیز کے ذریعے، شکار میں سے جس کو تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ دیکھ کر تو قیامت کے دن کفار بھی ڈرنے لگ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ ادھر بتوں کے بت خانے بنائے ہوں گے، وہاں پہ جا کر کہیں گے نہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت سامنے واضح ہو جائے گی، شک شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی، سب کو پتہ چل جائے گا، جنت حاضر ہوگی، دیکھ رہے ہوں گے، جہنم حاضر ہوگی، اپنا شکار طلب کر رہی ہوگی، یا اللہ اس کی گڑگڑاہٹ سن کر مجرم کانپ رہے ہوں گے، تو کہیں گے تیرا کوئی شریک نہیں، دنیا میں بت بنائے ہوئے تھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جس نے اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی،
اصل مسئلہ میرا اور آپ کا ہے ہی زیادتی. اپنی حد سے ہم نکل جاتے ہیں، کبھی گفتگو میں نکل جاتے ہیں، کبھی فعل میں نکل جاتے ہیں. اپنی حد کے اندر رہے تو مومن یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. حد براری کر دی گئی کہ اس کے اندر رہنا. جیسے قیدی کو چیمبر میں بند کر دیا جاتا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے تم. تو مومن کو حلال چیزوں کی حد لگا کر بنا دیا گیا کہ اس کے اندر یہ کھانے پینے بولنے رہنے کی یہی تمہارے استعمال کی چیزیں. جو باہر پڑی ہوئی ہیں وہ خوبصورت بڑی ہیں، مزیدار بڑی ہیں، کشش بڑی، لیکن تیرے لیے حرام ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جس نے اپنی حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ کرو قتل شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو. وہ اوپر والی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ احرام کا حکم ہے. احرام کے آگے پیچھے تو شکار کی ممانعت نہیں ہے، چاہے آپ نیزے کے ذریعے کریں، تیر کے ذریعے کریں، بندوق کے ذریعے کریں، سدھائے ہوئے جانور کے ذریعے کریں، اجازت ہے. لیکن احرام کی حالت میں خشکی کے سارے شکار حرام ہیں، منع کر دیا. ہاں سمندر کے شکاروں کی اجازت ہے. اے ایمان والو، نہ شکار کرو شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، لیکن جس شخص نے احرام کی حالت میں جان بوجھ کر کسی جانور کا شکار کر لیا، جا رہے تھے تو اس نے شکار کر لیا جانور کا، اب صاف ظاہر اس کی سزا کیا ہے؟ حاجیوں کو تو پتہ ہے جو کر کے آئے کہ دم پڑتا ہے اس کا. فَجَزَاءٌ، تو اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا ہے مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ، جیسا جاندار قتل کیا گیا ہے، شکار کیا گیا ہے، اسی کی طرح کا ایک جانور قربانی کے طور پر اللہ کے نام پر یہ بیت اللہ بھیجا جائے گا. ایک صرف قربانی کا جانور ہی نہیں، اس میں آپشن آ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر سکتے یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو. یاد ہے قسم کا کفارہ ہم نے ابھی پیچھے چند دن پہلے دیکھ کے آئے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتے. 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، نہیں دے سکتے. ایک غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے. 3 روزے رکھ لو، تو روزے رکھ لو. تو یہاں پہ فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی جانور کو احرام کی حالت میں قتل کیا، شکار کیا، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ، تو اس کے بدلے میں وہ اسی طرح کا جانور. علماء فرماتے ہیں اگر نیل گائے کو کیا تو گائے، اگر بڑے جانور کو کیا تو اونٹ، اگر کسی ہرن وغیرہ کو کیا تو بکرا اس کے بدلے میں آ جائے گا. وہ بھی خود فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی 2 نیک عدل کرنے والے صالح آدمی ہوں گے. سر یہاں پہ بات ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے 2 صاحب عدل کرنے والے تم میں سے بندے. ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ ہدی ہوگی، قربانی کا جانور ہوگا، کعبہ پہنچنے والا، ادھر بھیجا جائے گا. یا اگر ایسا نہیں کر سکتے، او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ دو مسکینوں کو کھانا کھلا کر. تعداد نہیں بتائی کیونکہ اس کا بھی وہ 2 عادل فیصلہ کریں گے کہ کتنا شکار کیا ہے، اس کے بدلے میں 2 روزے بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، 5 بنتے ہیں، 6 بنتے ہیں. یہ بھی وہ 2 منصف فیصلہ کریں گے. او عدل ذالک صیامن، کھانا چند مسکینوں کو، او عدل ذالک صیامن، یا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے جائیں گے. اس کا بھی وہ 2 بندے فیصلہ کریں گے. لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ چکھے مزہ اپنے کیے کا. اس نے قانون کی خلاف ورزی کی، احرام کی حالت میں شکار منع تھا، اس نے کیا ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، جو گزر گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا.
یہ اصول ہے، ہمیشہ سے اصول ہے کہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس کی معافی ہوتی ہے۔ عفو اللہ عما سلف، یہ پیچھے ہم بار یاد دلاتا چلوں، سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا قرآن میں منع کر دیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں، 5ویں پارے کی چوتھے پارے کی آخری آیت میں۔ لیکن جو پہلے لوگوں کے ایک نکاح میں دو دو تین تین بہنیں تھیں، فرمایا جو پہلے گزر گیا وہ معاف ہے۔ قانون سے پہلے والے پر مواخذہ نہیں ہوتا، قانون جب بن جائے گا تو اس کے بعد مواخذہ ہوگا اس پر جو عمل نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہے کہ شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب شراب کی ممانعت ہو گئی تو پینے والے پہلوں کو سزا نہیں ملی، اس کے بعد جس نے پی اس کو سزا ملی ہے۔ عفو اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہو گیا، پہلے گزر گیا۔ ومن عاد، لیکن جو آئندہ کرے گا، ارادہ کرے گا ایسی حرکت کا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ خود اس سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعمہ، حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، شکار کرو یا شکار کیا ہوا کھاؤ، دونوں طرح تمہارے لیے حرام ہے۔ متاع لکم، یہ سامان ہے، روزی روٹی کا، برتنے کا سامان ہے، استعمال کا، وللسیارۃ، تمہارے لیے اور باقی مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں رہو اس وقت تک خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو لفظ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں پورے قرآن کا خلاصہ یہی ایک لفظ ہے، اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ اگر پورا قرآن حفظ کر کے بھی، قرآن کا عالم اور مفسر بن کر بھی، محدث اور فقیہ بن کر بھی، مفتی بن کر بھی اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا تو کسی کام کا علم نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ حقیقی علم جو ہے، صحیح علم ہے، وہ دل میں پیدا ہی اللہ کا خوف کرتا ہے، تو وہ علم کسی کام کا نہیں جو دل میں اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں کر سکا۔ کون سا علم ہے بھی پھر؟ اللہ کے بارے میں کیا جاننا، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا جاننا جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے؟ وہ تو قرآن پاک کا علم ایسا علم اور مطالعہ تو غیر مسلم بھی مسلمانوں سے شاید زیادہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے، ان کی خامیاں اس پر الزامات لگانے کے لیے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، لوگوں اللہ سے ڈرو جس کی جناب میں، جس کے دربار میں، جس کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ یعنی اگر نہیں ویسے خیال آ رہا تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ومن خاف مقام ربہ جنتان ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہر وقت، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا، فرمایا ایک نہیں دو جنتیں اس کے لیے۔ تو ہے تو خوف ہی، دل میں خوف نہ آیا تو پھر دین کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کعبہ کو، بیت اللہ کو، البیت الحرام، حرمت والا گھر، قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے، بیت اللہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے دو طرح سے۔ ایک تو ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، وہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے، اور دوسرا اس کو حرمت والا گھر بنایا، کسی کے باپ کا بھی قاتل وہاں پہ آ جائے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، حرم کی حدود میں۔ فرمایا بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بقا کا باعث بنا دیا ہے۔ صرف بیت اللہ ہی نہیں ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے،
جن میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ڈکیتی زمانہ جہالت میں بھی منع تھی، اجتناب کرتے تھے زمانہ جہالت میں بھی۔ کون سے مہینے؟ حج کے حوالے سے حج کا مہینہ، ایک مہینہ اس سے پہلے آنے کے لیے اور ایک مہینہ حج کے بعد واپس گھروں کو جانے کے لیے، 3 مہینے حج کا، حج سے پہلے حج کے بعد والا 3 مہینے، تاکہ لوگ امن سے سفر کریں، بے دھڑک بے خوف سفر کریں، انہیں ڈکیتی کا، لڑائی کا، قتل کا، جھگڑے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ نے روک دیا کہ ان مہینوں میں کسی پر ہاتھ ہی نہیں اٹھانا، کسی کی جان پر، عزت پر، مال پر۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا عمرہ کے لیے فرمایا اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کی بقا کا باعث، ان 4 مہینوں کو لوگوں کی بقا کا باعث۔ کس طرح؟ ان 4 مہینوں میں کھل کر تجارت ہوتی تھی، ڈاکے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ زمانہ جہالت میں بھی وہ احترام کرتے تھے کہ یہ مہینے لڑائی ڈکیتی کے لیے نہیں ہے، لہذا ان میں نہ لڑو نہ ڈکیتیاں کرو۔ تو فرمایا لوگوں کی بقا کا باعث ہے، ان کی تجارت کا باعث ہے۔ اور تیسری چیز والحدی والقلائد، اور قربانی کے جانور، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، کلادے پڑے ہوئے ہیں، ہار پڑے ہوئے ہیں۔ قربانی کے جانور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو اونٹ کی تو کوہان میں وہ نیزہ مار کر نشان لگا دیتے تھے، خون نکلتا تھا۔ یہ خون اب اس کے اوپر ہی جم گیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ جان جائے گا یہ قربانی کا، یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور پھر باقی جانوروں کے بکرے بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، گائے ہیں، ان کے گلے میں وہ پٹے ڈال دیتے تھے، ہار ڈال دیتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بیت اللہ کے جانور ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی برکت سے تمہاری جانوں کو امن بخشا، حرمت والے 4 مہینوں کی برکت سے تمہاری جانوں کو امن، تمہاری تجارت کو امن بخشا، قربانی کے جانوروں اور پٹے والے جانوروں کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے قیام کا باعث، تمہارے قیام کا باعث بنایا۔ ذالک لتعلموا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی خبریں بھی جانتا ہے، زمین کی خبریں بھی جانتا ہے، زمین آسمان ہی نہیں تمہارے اندر اور باہر، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے سارا ہے۔ اچھا روزے میں کیا ہے؟ روزہ دار روزہ رکھ لیتا، گھر میں اکیلا ہے، بھوک لگی، کھانا پڑا نہیں کھاتا، فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا، شدید پیاس لگی نہیں پیتا، کیوں؟ روزہ میرا ضائع جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ارے دیکھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن وہ کہتا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کیفیت، اللہ نے کہا کہ شکار نہ کرو، بن دیکھے اللہ کو، تم شکار سے بچو کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے روک دیا ہے۔ بیت اللہ کی طرف جا رہے، بیت اللہ کے حدود میں، حرم کے حدود میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ نے منع کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں کسی پر ڈاکہ اور قتل نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور بیت اللہ کے جانور ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ اللہ کے جانور ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے اندر یہ بات بیٹھ جائے، تمہارے اندر پریکٹس کے ذریعے۔ رمضان کا 1 مہینہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ غلط کام نہیں کرنا۔ اچھا پریکٹس حرام کی نہیں کروائی جاتی، پریکٹس حلال کی کروائی جاتی ہے۔ حرام تو ویسے ہی منع، اس کی پریکٹس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مشق حلال کی کروائی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا حلال تھا، فرمایا نہیں کھانا اتنے گھنٹے کے لیے، پینا حرام تھا، کھایا نہیں پینا، بیوی حلال تھی، منع کر دیا۔ تو حلال سے روک کر عارضی پابندی لگا کر محنت کرائی، مشق کرائی، تاکہ بدن عادی ہو جائے پابندی قبول کرنے کا۔ یاد رہے ایک بڑا اصول ہے بچوں کی تربیت کا کہ بچوں کو نو کرنا سکھائیں آپ۔ بچہ کوئی چیز مانگے، آپ کے پاس دینے کو بھی ہے تو کبھی کبھی نہیں کر دے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہے بھی تو نہیں دینی، پابندی نہ۔
پابندی کا عادی بنانا ہے، پریکٹس کرانی ہے، اگرچہ آپ دے نہیں سکتے کبھی کبھی نہ کر دیا کریں، یہ بچوں کی تربیت کا لازمی جزو ہے، اس کو نہ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ حلال ہوتے ہوئے بھی، حلال اور مباح ہوتے ہوئے بھی پابندی لگا دی روزے کی حالت میں کہ نہیں اتنے وقت کے لیے نہیں اس کے نزدیک جانا، یہ منع ہے۔ ایسے ہی شکار حلال تھا، احرام کی حالت میں پابندی لگا دی۔ قربانی کے جانور قربانی کے لیے نامزد ہونے سے پہلے حلال تھے، لیکن نامزد ہو گئے تو پابندی لگا دی ان کا شکار نہ کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، ایک ہی آیت میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی زبردست بیان فرما دی۔ اعلموا، لوگوں یاد رکھ لو، جان لو، یاد رکھ لو، ذہن نشین کر لو، دل میں بٹھا لو، کان کھول کر سنو یہ بات۔ اعلموا، کیا سنے جناب؟ اللہ فرما رہا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کس کو سنایا جائے؟ جو نافرمانیوں میں لگا وہ اس کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کے لیے واپسی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایک ہی آیت میں دو باتیں۔ اب وہ کہے جی میں چلو اب تو میں روک جاتا ہوں، لیکن پیچھے جو میرے سے ہو چکا کیا کروں میں؟ وہ بنی اسرائیل والے 99 قتل کرنے والا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، 99 قتل کیے، کسی کچے مولوی سے پوچھا، اس نے کہا توبہ نہیں، اس نے اس کو بھی مار دیا، چلو 100 پورے ہو گئے۔ تو اگر واپسی کا رستہ نہ ہوگا تو جرم کرنے والا تو باز آ ہی نہیں سکتا، جرائم کے لیے، مجرم کے لیے کوئی راستہ تو ہونا چاہیے اس کا بچت کا۔ تو اسلام میں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، چاہے کوئی کفر کا جرم کرے، چاہے کوئی شرک کا کرے، واپسی آنا چاہتا تو اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ توبہ کرے، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرے، پچھلے کیے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ اللہ کو توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک آسان سا نسخہ، کچھ خرچ نہیں، دیگیں نہیں کھڑکانی پڑتی، نہ حج کے لیے جانا پڑتا ہے، نہ عمرے کے لیے جانا پڑتا ہے، نہ اتنے نفل، نہ روزے، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کو خوشی ہوتی بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ بندہ اتنا کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے شرمندگی جو میں نے پہلے کیا میں شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، ندامت ہے، مجھے زیب نہیں دیتا تھا، میں نے غلط کیا، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، پہلے جو کچھ گزر چکا، اور آئندہ میں نہ کرنے کا تہیہ کرتا ہوں، تیرے سے توفیق طلب کرتا ہوں، مجھے بچا لینا آئندہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اگلی آیت میں فرمایا کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، صرف امت تک نہیں، امت تک بھی اللہ کے سارے بندوں تک پہنچانا۔ اب یہ انبیاء کا کام، اس امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسول آنا نہ کوئی نبی آنا۔ اب یہ نبیوں والا کام اس امت نے کرنا ہے۔ کیسی خوش قسمت امت جس کو کام کون سا ملا؟ نبیوں والا کام، نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے۔ کاش یہ امت کرے وہ کام، لیکن سٹارٹ کرے اپنی ذات اور اپنے گھر سے، آغاز کرے نبیوں والے کام کا اپنی ذات اور اپنے گھر سے، تو پھر یہ نبیوں والا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کی تبلیغ کرنا، برائی سے روکنا۔ انبیاء کا مشن ہی ایک ہوتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا۔
یہی انبیاء ساری زندگی کرتے رہے، ایک ہی مشن تھا پوری زندگی کا. تو فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کے. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ کو سارا پتہ ہے. تمہاری ظاہری باتیں بھی اللہ جانتا ہے اور تمہاری خفیہ باتیں بھی جانتا ہے، بلکہ وہ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم نے کی نہیں، ابھی دل میں خیالات ہیں، وہ بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ کے علم سے اللہ خبیر ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اگلی آیت اور آج کی آخری آیت. قل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے کیا؟ لا یستوی الخبیث والطیب، بتاؤ لوگوں کو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. یہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بات بتائی تھی. امت آج بھی یہی 3 چیزیں دیکھ رہی ہے. جب بھی رشتہ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھتے خاندان کتنا بڑا ہے، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اس خاندان کے پاس مال اور جہیز میں کیا کچھ ملے گا، اسی پر آنکھ ہوتی ہے. اور یہی میرے اور آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں، دنیا یہ چیزیں دیکھتی، تم نے نہیں دیکھنی. علیہ بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے تو دین والی کو پسند کرنا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات ہم سنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں ڈھالتے. ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اعمال اچھے ہیں تو زندگی جنت ہے، قبر جنت کا باغ ہے. یہی زندگی جنت ہے الحمدللہ. جس کو اللہ نے صالح اعمال کی توفیق بخش دی اور برے کاموں سے، حرام سے، منکرات سے بچا لیا، یہی زندگی اس کے لیے جنت ہے. اتنی مزے سے جان نکلتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حکم ہو رہا تھا نا، فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. تو کون ہے یہاں پہ؟ دہشتوں کی طرف سے پیغام آ جائے کہ یاد کیا ہے تو نمبردار بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کونسلر چودھری بھاگ کھڑا ہوتا ہے، مجھے ایسے تو یاد کیا ہے. اس کی ٹوری اور ہوتی، جانے کا انداز ہی اور ہوتا ہے کہ تھانے جا رہا ہے. ایک طاقت والے بندے نے بلایا ہے اور اس ذات کی طرف سے جب پیغام آئے کہ وہ راضی ہے تو جان کہاں چھپے گی؟ وہ تو اچھل کر آئے گی. حدیث میں آیا کہ جیسے بشر کے منہ سے پانی کا قطرہ طبق مار آ جاتا ہے، ایسے جان نکل جاتی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تو اس سے راضی، تو اس سے راضی. تو فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہو سکتے پاک اور ناپاک. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے خبیث ناپاک چیز کا بڑا ڈھیر مل جائے اور تمہیں بڑی رغبت ہے اس کی طرف، تمہیں بہت اچھی لگے وہ خبیث، لیکن وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک طرف 10,000 کی تنخواہ ہے، سیل مین ہے، دکان پہ مزدوری کرنی ہے، 10-12,000 15,000 ملتا ہے، حلال کی روزی ہے. دوسری طرف حرام کے مال میں 50,000 کی تنخواہ ہے، 1,00,000 کی تنخواہ ہے. تو پروانہ کدھر جائے گا؟ ایک طرف دودھ کے
1 کلو دودھ پڑا ہوا ہے اور ایک طرف گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. چاہے سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، گندگی کا ڈھیر ہے اگر ناجائز کمایا گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظر میں اہمیت پاک مال کی ہونی چاہیے، ناپاک کی نہیں. پھر کیوں تم دیکھتے ہو کہ مال والا لڑکا ہونا چاہیے، ڈگریوں والا ہونا چاہیے، عہدے والا ہونا چاہیے، اسٹیٹس والا ہونا چاہیے، حیثیت والا ہونا چاہیے؟ نہیں، کردار والا ہونا چاہیے. لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی. تم نے یہ نہیں دیکھنا، تم نے اس کی دینداری دیکھنی، دین والی کو ترجیح دینی ہے. اور لڑکے کے بارے میں آیا، فرمایا جس کے اخلاق اچھے اور دین اچھا ہو تو اس سے کام دو. نکاح کرنے میں، شادیاں کرنے میں شریعت میں کہیں نہیں دیکھا گیا کہ اس کی مالی حیثیت دیکھو، اس کا خاندان دیکھو یا اس کی خوبصورتی دیکھو، تینوں چیزیں نہیں دیکھی جاتی. تو یہ تو ہمارا حال ہے عمل کا. فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تجھے خبیث کی. اس کی ایک اور مثال پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں رشتوں کے بارے میں. یہ غالباً آگے آ جائے کہ مجھے میرا خیال ہے شاید پیچھے گزر گئی. نکاح کے بارے میں آیا ہے کہ خود مومن عورت اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتے تو ایک مومن لونڈی سے کر لو شادی. کافر عورت کس حیثیت والی بھی ہو، کتنی مقام مرتبے والی بھی ہو، کتنی خوبصورت بھی ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتی، مومن لونڈی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اور اپنی عورتوں کا نکاح مومن مرد سے کرو، مومن غلام سے کر دو، مومن مرد سے کر دو، غلام سے کر دو، لیکن مقابلے میں اگر کافر بادشاہ بھی ہے تو اس مومن غلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرق دین میں ایمان کا ہے. ایمان کی حالت میں آپ نے ایک کھجور صدقہ کی تو وہ احد کے برابر ہوگی، کوئی احد کے برابر. اور اگر ایمان نہیں ہے، کوئی احد کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں. تو فرمایا قل لا یستوی الخبیث، کہہ دو کہ نہیں برابر ہیں ناپاک اور پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں ناپاک چیز کی زیادتی اور ڈھیر تمہیں کتنی اچھا لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور اس میں حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے صرف وہی ڈرتے جن میں عقل ہے. جن میں عقل نہیں ہے وہ تو چوپاؤں کی طرح ہے نا، جانوروں کی طرح. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہان میں کامیابی پا جاؤ. اگر دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا. اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. جو بندہ اللہ کے ڈر سے، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، جس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے پرہیزگار. اللہ تعالی ہمیں پرہیزگار بنائے، آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما.
یا اللہ ہماری غلطیاں خطائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں میں سے جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، نمازوں کی پابندی اور دین پر استقامت عطا فرما، شیطان کے وصف سے حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو بہن بھائیوں کو خوشیاں خوشحالیاں خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پہ اس ہسپتال کے بیماروں کو سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی استحکام ترقی اور خوشحالی عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما، ان کو آسانیاں عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ سب بھائیوں کو شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔